باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم 249 سے 252 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے کہ ہمارا آج سیکنڈ سپارہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ چلیے میں نے آدھی آیت پڑھی ہے۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، سو جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں، اور جس نے اسے نہ چکا تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، سب نے پی لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے نہیں پیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلا ابھی سب ریویو کیا، ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے جو ہے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے اور ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تو جب ان کے لیے انہوں نے ایک بادشاہ کی ڈیمانڈ کی تو اللہ نے ایک طالوت بادشاہ ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو اب 249 سے بتایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی ایک آرگنائز ایک حکومت بن گئی، گورنمنٹ بن گئی، تو طالوت نے اس کا کنٹرول آ گیا، طالوت بادشاہ نے اس کو سنبھالا۔ پھر وہ اپنی لشکر یعنی کہ اپنی فوج کو لے کے، اپنی آرمی کو لے کر وہ نکلے۔ تو جب آرمی کو لے کے چلے، وہ درمیان میں ایک ندی کہہ لیجئے، ایک لیک کہہ لیجئے، ایک نہر سمجھ لیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ جو ہے نا تم کو آزمائے گا۔ پھر جب طالوت نے فوجیں لے کے باہر نکلے، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا، انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہارے لیے آزمائش کرے گا، ایک ٹیسٹ ہوگا، تو جو اس وقت صبر کرے گا تو وہ اپنی جو ہے اور جو اپنی لیڈر کی، بادشاہ کی اطاعت کرے گا تو ان کو ہی اعلیٰ مقام کے لیے چن لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے نکلے تو ٹیسٹ تو آتے ہی ہیں، تو جس نے نہر کا پانی پیا وہ میرا نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ پانی ہوگا، ہم جائیں گے اور وہاں نہر سے آپ نے پانی نہیں پینا ہوگا، اگر جو بھی سیر ہو کے بہت زیادہ پانی پی لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، اور جو اطاعت کرے گا صرف ایک چلو بھر تھوڑا سا پانی پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ آیت کا وہ ہے، سمجھ لیجئے۔ تو وہ نہر کے قریب پہنچے تو آف کورس کافی پیاس تو لگی ہوگی، اتنا دور سے چل کے آنا، تو کافی بڑی تعداد نے کیا ہوا، پانی پی لیا۔ ایز اٹ از، آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کی جو عادت ہوتی ہے، اپنے وعدوں سے ہٹ جاتے تھے، پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی شدت پہ کنٹرول نہیں کیا، تعداد پانی پی لیا، تھوڑے لوگ تھے جو اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ جائیے کہ جب ہمارا روزہ اوپن ہوتا ہے، اگر ہم بہت زیادہ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، تو دیکھیے پھر ہماری جو ہے وہ تراویح پڑھنے اور عبادت کرنے میں کتنی سستی، اور جسم ایک دم سے ڈھل جاتا ہے نا، مطلب ایک دم نڈھال سا ہو جاتا ہے جسم، تو ہمارے اندر انرجی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو دیکھ سمجھ کے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح شاید ان کا بھی کچھ معاملہ تھا، اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ سیر ہو کے پانی نہیں پینا، ورنہ جہاد کی طاقت ہمت نہیں ہوگی، جسم ایک دم سے نڈھال ہو جائے گا، مگر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کی بات نہیں سنی، اور سب نے جو ہے اچھے سے سیر ہو کے پانی پیا، بہت کم تھے جو انہوں نے لسن کیا۔
کیونکہ دیکھیے دشمن میں مقابلے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے، جو جب ہم جنگ میں جاتے ہیں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے نا ڈسپلین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی میں بہت زیادہ اس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو ڈسپلین چیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان جب جہاد پہ جاتا ہے تو اپنی جان کی بازی لگانا ہوتا ہے۔ تو جنگ احد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوں مسلمانوں کو ایک دم جیتی ہوئی جو جنگ تھی ان کو ایک دم سے ہار ہوئی، وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی تھی، انہوں نے ڈسپلن کو توڑا تھا، تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ کو پتہ ہے خطرے میں پڑ گئی تھی، تو جہاد میں جنگ میں ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ تو یہی جو طالوت بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ تم نے ڈسپلن کرنا ہے نا، مگر ان لوگوں نے لسن نہیں کیا۔ تو اتنی اجازت ملی تھی، تھوڑی سی اجازت ملی تھی کہ اگر بہت زیادہ پیاس لگے تو اپنے ہاتھ جیسے چلو جسے کہتے ہیں نا، چھوٹا سا کٹورا ٹائپ کا سمجھ لیجئے، اپنے ہاتھ سے تو اس سے تھوڑا بس اتنا تم پانی پی لینا کہ تمہاری جو ہے اندر کی پیاس تھوڑی سی بجھ جائے۔ تو طالوت بادشاہ کو جب شکست نے جب دیا، جب یہ لوگوں نے بات لسن نہیں کی بادشاہ کی اپنے، تو اپنے جب یہ لوگوں نے آگے کیا ہوا، مگر بہت تھوڑے تھے جو بات لسن کی تھی۔ پھر جب وہ لوگ پار ہوئے اور اور ایمان لانے کے ساتھ کہنے لگے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ کہنے لگے طاقت نہیں ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ اب ان کا رزلٹ آ گیا، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اپنے بادشاہ کی لیڈر کی بھی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ لوگوں نے کراس کر کے آگے بڑھے، انہوں نے سامنے دیکھا کہ جالوت کا لشکر بھی ہے، تو وہ لوگ جو پانی پی چکے تھے اب ان کے اندر کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی کہ اب ہمارے اندر تو ہم ہمت محسوس ہی نہیں کرتے، ہمیں طاقت ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم لڑ سکیں۔ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ جب طالوت بادشاہ کے جو لشکر تھا، جب اس نے اپنے سامنے جالوت کے لشکر کو دیکھا، جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے، جو لوگوں نے پانی پی لیا تھا، وہ ایک دم سے بس کہنے لگے کہ ہم تو لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے تو کیا کری؟ بزدلی دکھائی، ان کے اندر طاقت ہمت سب پست ہو چکی تھی۔ مگر اس میں وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور اللہ کی آزمائش والے تھے، تو انہوں نے کیا کہا دیکھیے، جالوت اور لشکر کہنے لگے، وہ لوگ جو خیال تھا کہ انہیں ملنا ہے اپنے رب کے ساتھ سامنے جانا ہے، کہ بارہا ایک چھوٹی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت میں، حکم سے اللہ کے اور اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔ تو اب جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے بادشاہ کی بات سنی تھی، تو وہ ان لوگوں کے عزم دیکھیے، ان کا اندر حوصلہ تھا، انہوں نے کیا بات کری، ان کے جو اندر پاور تھا وہ کس چیز کا تھا، اس خاص ان کی کوالٹی کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ذکر ہے وہ حقیقی بہادری کیا تھی، وہ جو ان کو اتنا موٹیویٹ کر رہی تھی، اتنی گرمی اور جو بھی پیاس کے علاوہ بھی، تو وہ کیا کہتے تھے کہ جو خدا کی راہ میں موت کی زندگی ہے وہ بہترین زندگی ان کو پتہ تھا، زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے، مطلب جو وہ زندگی جی رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے آگے چلے جائیں اور اللہ کے آگے ہم جا کے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، انہیں یہ بہت محبوب تھی، یہ چیز تھی نا، وہ عزیز اور محبوب ان کو بنا دیتا یہ خیال کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے جائے گا تو اس کی تو ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی نا۔ وہ مومن اپنے عقیدے اور خدا کی راہ میں یعنی کہ قتل ہونے سے مرتے نہیں ہیں، سب کہتے ہیں نا شہداء مرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ حقیقی زندگی مل جاتی ہے، اپنے رب سے ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا کی ورڈ تھا، یہ وجہ سے جو یہاں پہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، کہنے لگے وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ انہیں ملنا ہے اپنے اللہ کے ہاں، ایک اور پھر انہوں نے کہا یہ چیز جو ہم کو تو واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ یہ چیز اور یہ شہادت کا جذبہ ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا۔ تو انہی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ
اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، پھر ان کے اپنے زبانوں سے دیکھیے کیا بات نکلی کہ بارہا ایسا ہوا ہے، یعنی کہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ نے ان کے دل جمائے، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ اب ہم نہیں لڑ سکتے، ان کو بھی انہوں نے حوصلہ دیا کہ دیکھو بارہا ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت زیادہ بڑے لوگوں پہ غالب آئی ہے، وہ صرف اللہ کی مدد سے آئی ہے، تو لہٰذا تم قوت برداشت صبر سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اور جو حوصلہ چھوڑ بیٹھے تھے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کیوں کرو، کیونکہ جب اللہ نے تم کو یہاں تک پہنچایا ہے، تمہارے بادشاہ کو مقرر کیا ہے، اور پیغمبر کی دعا بھی تمہارے ساتھ ہے، اگر تم حق کے آگے ہو، تم حق کے لیے آئے ہو نا، اور ظالم کے خلاف لڑنے آئے ہو، تو تم فکر مت کرو۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ مادی حالات، یعنی کہ بہت زیادہ چیزیں ہوں، اندر کمزوری جو تھی نا وہ نہیں ہونی چاہیے، آگے کی چیزوں کو مت دیکھو، کامیابی ہوتی ہے اللہ کی مدد سے، کامیابی آتی، تو قرآن نے ان تمام باتوں کو کلیئر کر دیا جو ایک جہاد پہ جاتے ہوئے ہونا چاہیے، یعنی کہ جہاد میں جب جائیں تو لشکر کی تعداد بھی ضروری ہے، اور یعنی کہ جو ایک ضرورت کی چیزیں جہاد پہ جانے کے لیے اس کو بہت ضروری ہے، اور اسلحہ چاہیے، آرمی تمام چاہیے، آپ کو گن بھی چاہیے، تلوار جو بھی اس وقت کی وہ بھی چاہیے، لشکر بھی چاہیے، ہمت طاقت بھی چاہیے، ارادہ چاہیے، عزم چاہیے، قوت چاہیے، ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے، اور جو تمام اور ہر چیز کے ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کہ آپ کو خدا پہ کتنا اعتماد ہے، آپ خدا پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں میں دیکھیے ایک معمولی سی ایک ویکنس ہوتی ہے، مثلاً یہاں پہ ایک ویکنس کیا تھی، ان کو پیاس لگی تھی، مگر ان کے اندر کیونکہ برداشت قوت نہیں تھی، تو بعض دفعہ ایک معمولی سی کمزوری بھی دیکھیے دلوں میں بہت ساری کمزوریوں کو جمع کر لیتی ہے، اور وہ دل دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے، یعنی کہ ان کا نفس کنٹرول میں نہیں آیا، اور انہوں نے اتنی چھوٹی سی بات کہ پانی نہیں پیو، حالانکہ ان کو پیاس لگی تھی، جیسے اب رمضان میں ہم پانی نہیں پیتے، کتنی بھی پیاس لگی تو ایک امتحان ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کا یہ امتحان تھا ان کا، مگر وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے، ان کے دل دماغ پہ وہ سوار ہو گئی وہ پیاس، کنٹرول، مگر جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایسے موقعوں پر ان کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں اسٹرانگنیس آتی ہے، ان کے ارادے میں ان کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ، اور اللہ ان کے دلوں کو کیا کرتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو سچے ایمان والے اللہ نے ان کو عزم، ارادہ، ایمان، حوصلہ، اور آخرت پہ جو ہے ایمان جو ان کا تھا، اپنے اس مقابلے سے لڑے، اور انہوں نے صبر سے کام لیا، اور اللہ کیا کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ صبر ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں صبر اور استقامت دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے آپ نے کیا لیسن لیا کہ جب ہم دین کے معاملے میں شوق کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ دین کے کاموں کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم اپنی چھوٹی سی اپنی کلاس سے ہی سمجھ جائیں کہ جب ہم نیو کلاس لینے کے لیے شروع ہو رہا تھا تو سب نے کتنا اپنا بولا نا، ہم بھی شروع کریں گے، ہم بھی لیں گے کلاسز شروع کریں گے، ہے نا، تو یہ ایک ہمارا جوش و خروش تھا، ہم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ہم نے ایک کلاس شروع کی، اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو اتنا آگے بڑھنے کے لیے خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو اس وقت پہ کتنی سچائی ہے ان کی، کتنے وہ ثابت قدم رہتے ہیں نا، تو واقعی ہم سچے ہیں یا اپنی باتوں میں، یا ہم نے صرف باتیں کی، جیسے بنی اسرائیل باتیں کرتی تھی، وقت آنے پہ وہ پیچھے ہٹ جاتی، تو یہ دنیا کی نعمتیں جو ہوتی ہیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، سمجھ لیجئے۔ اور پھر یہ کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو امیر جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے،
اس کو کتنا فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ امیر کی جو وہ بولتے ہیں ہمیں سننا چاہیے، اور کسی وجہ سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں نا، اگر وہ کسی بات کو منع کریں تو اس کے پیچھے کوئی بیس ہوتا ہے۔ جب انہوں نے امیر کی بات نہیں سنی تو وہ دیکھیے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ لوگوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے نا، کہ جیسے جالوت کی بہت بڑی وہ تھی فوجیں تھیں، تو کوئی بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا، کہ ہم لوگ بھی کتنے زیادہ ہو جائیں کام کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے، کام کے لوگ ہونا چاہیے، اگر کم بھی ہوں مگر مخلص لوگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں مگر کام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے حالانکہ دیکھیے بڑے شوق سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بادشاہ چاہیے ہم کو ہمیں جنگ پہ جانا ہے، ہم جنگ پہ جائیں گے، اپنا کتنا جذبات تھے ان کے، آپ لوگوں نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی نا، کتنے نیک جذبات تھے کہ ہم جنگ جیتیں گے، جنگ میں ہمیں، لیکن ان کی جو تربیت تھی، ان کی ڈسپلین کی ان کو ضرورت تھی، قوم کو کہ مطلب اپنی جان کی بازی اس میں لگانا ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز میں جو ہے وہ فیل ہو گئے۔ تو جنگ صرف ہماری باتوں سے نہیں جیتی جاتی کہ ہم بڑی بڑی باتیں کر لیں اور ہمارے اندر بڑا غصہ آ جائے، بڑا انتقام آ جائے، بڑے جوش آ جائے۔ ان جوش و خروش سے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، باقی چیزیں بھی ضرورت ہوتی ہے جیتنے کے لیے، جذبات اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، غصہ، جذبات، جوش، یہ سب ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، صرف اس سے کیا ہوتا ہے، تھکان اور ناکامی ملتی ہے۔ تو جو قوم اپنے لیڈر کی اطاعت کرتی ہے نا، پھر محنت کرتی ہے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے، اپنے اندر صبر اور قوت برداشت پیدا کرتی ہے، وہ قوم پھر کامیاب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے گن کے بتا دیا کہ تم کو اپنا عزم رکھنا ہے، ارادہ رکھنا ہے، قوت برداشت تمہاری ہونی چاہیے، صبر کا دامن ہونا چاہیے، اور پلس ان کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اب آگے ہے 250 آیت۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو بولے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جما دے، اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ یہ مسلمانوں نے اب جب آمنا سامنا ہوا، دو جالوت کے لشکر کے سامنے ہوئے، اور ان کا تو پتہ ہے بے تحاشا بڑا لشکر تھا، تو جالوت کے لشکر کا آمنا سامنا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر ہمت ہارنے کی بجائے، یہ نہیں کہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے کہ ہم لوگ تو تھوڑے سے ہیں، کہتے ہیں کہ 313 لوگ تھے، واللہ عالم، قرآن سے تو پتہ نہیں چلتا، ایک جیسے تفسیر کی کتابیں میں آتے 313 ہی لوگ تھے شاید وہ لوگ، کیونکہ اتنے زیادہ تو وہ ویک بھی ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ جب جالوت کا لشکر دیکھتے ہیں، اور جالوت تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اتنا لمبا چوڑا اور بہت طاقتور ایک بادشاہ تھا جو وہاں سے آیا تھا، تو اس کو دیکھ کر، اس کے لشکر کو دیکھ کے وہ ہمت نہیں ہارے، بجائے ہمت ہارنے کی انہوں نے کیا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے کہا اے اللہ، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، کیونکہ آپ ہی ہم کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گے، اور صبر کی توفیق آپ ہی کی سے ملے گی، ہم تو، ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے، پھر صبر کے بعد اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو بھی وہ آپ ہی کی توفیق سے رہیں گے، اور ان منکروں پہ ہم کو اللہ تعالیٰ کامیابی، ان کافروں پہ ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ وہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے پیغمبروں کا انکار کیا، انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہم پر بہت ظلم کیا، ہم سے ہمارے بچے، ہماری جائیداد، ہم سے ہمارا ملک سب کچھ چھین لیا، تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، ہم پر خصوصی مہربانی فرمائیے، ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے، ہمارے پاؤں جما دے، اور ان کے خلاف ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو ہیں وہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں جہاد کر رہے ہیں، وہ ان سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے طالوت آگے بڑھے، سامنے والے لشکر میں دیکھیے طاقت اور تعداد اور جو ان کا اسلحہ تھا وہ ہر چیز زیادہ تھی، ہے نا، طالوت جو آگے بڑھے، سامنے والے لشکر تو ہر طرح سے وہ بہت تھا، ان کا بھروسہ اپنی تعداد اور فوجوں پہ تھا۔ یہ جو جالوت کا لشکر تھا
وہ لوگ جو تھے اپنے آپ میں غرور اور تکبر میں تھے، وہ سمجھتے تھے ہم تو بہت زیادہ ہیں، بڑا بھروسہ تھا اپنی فوجی جو ان کا اسلحہ تھا، فوج کی تعداد پہ۔ دوسری طرف جو طالوت کا لشکر تھا، جو فوجی سامان ان کے پاس تو اتنا نہیں تھا، مگر ان کو اپنا جو بھروسہ تھا وہ اپنی ذات پر نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا ان کو۔ وہ جس طرح سے جالوت کے لشکر کو غرور تھا اپنے اوپر، اور یہ لوگ جو تھے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے، اور ایمان کی طاقت تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ سے، یہ لوگ پینک نہیں ہوئے، یہ لوگ ڈرے نہیں، بلکہ پینک ہونے کی بجائے کیا کیا، دعائیں کی۔ تو ہمارے لیے دیکھیے کیا لیسن ہے اس آیت میں، کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ زندگی میں پریشانی آ جائے، ہم لوگ ایک دم سے ہڑبڑ ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگ ایک دم سے ہمارے ذہن میں ہی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھہراؤ اور استقامت سے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں ہے کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو گھبراؤ نہیں، بلکہ فوراً اللہ کے آگے دعا مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہی سب کچھ ہمارے لیے سیٹل ڈاؤن کرے گا۔ اب آیت نمبر 251 ہے، جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست ہوئی، اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت دی، اور چاہا، اور وہ سکھایا، اور بہت کچھ سکھایا، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا ایک کو دوسرے سے تو ملک میں خرابی ہو جاتی، زمین میں، لیکن اللہ جہاں والوں پہ بہت مہربان ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا، پھر اللہ کے حکم سے کیا ہوا، جو طالوت اور جالوت کی جو لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، جو جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کی جو ان کی جو لشکر تھا اس کو کامیابی دے دی۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو کامیابی ہو گئی، حالانکہ وہ بہت بڑا اور مضبوط لشکر تھا جو جالوت کا تھا، بہت بڑا تھا۔ ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ ان کو کامیابی ہو جائے گی، کہ طالوت کے لوگوں کو کامیابی ہو جائے گی اور وہ ہار جائیں گے، مگر پیچھے کیا تھا، مین چیز ایمان، اللہ کی مدد۔ ان کے پاس ایمان تھا، اللہ پہ عزم تھا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ان کے اندر ایک غرور نہیں تھا کہ ہم اپنی طاقت سے جیتیں گے، بلکہ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، مگر کامیابی صرف اللہ دے گا۔ تو ان کو کامیابی نصیب ہوئی اللہ کی مدد سے، جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنی پوری طاقت لگا دی، اپنے آپ پر صرف کر دیا، پھر اللہ کے سامنے دعائیں کی، گڑ گڑائے، پھر اللہ کی مدد آئی، اور ان کو کیا ہوا، فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ جو جنگ تھی بنی اسرائیل کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم پیچھے ڈیٹیل پڑھ کے آئیں گے، وہ لوگ کتنا 40 ایئرس تک جو ہے ایک صحرا میں اسٹک ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان کو پنشمنٹ ملی تھی۔ فائنلی وہ پوری جنریشن ختم ہوتی ہے، نئی جنریشن پیدا ہوتی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا کیا، اور کتنا ہم لوگ لاس میں گئے، تو نیو جنریشن اٹھتی ہے، اور اللہ نے ان کو دوبارہ عزم دیا، ان کے اور اچھے لیڈر دیے تاکہ ان کے اندر موٹیویشن آیا، پھر یہ لوگوں نے یہ جہاد کیا طالوت کے ساتھ، اور وہ کامیابی دی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، اسی طرح یہ جنگ بھی آپ کہہ لیجئے ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تمام اسباب وسائل ہونا چاہیے، ہے نا، جو تم کر سکتے ہو سب تم اپنی تیاری سے آؤ، مگر یاد رکھو تمہاری اسلحہ، تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، نتیجہ جو ہے وہ اللہ ہی کر دیتا ہے، فتح جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے، نتیجہ اللہ نکالتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی اگر آج تم نے کامیابی حاصل کی تو وہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مدد آتی ہے جو اپنے تمام وسائل کو جمع کرتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اپنا عزم، اپنا ارادہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ جہاد پہ نکلتے ہیں، پھر جو کمی بیشی آ جاتی ہے تو اللہ پھر مدد کر دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھیے، یہ جو جہاد ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ آپ اور میں نکلے اور ہم نے 4-5 کا گروپ بنا لیا اور چلو ہم لوگ جہاد پہ چلیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت سارا
ارینج کرتی ہے. یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، اقتدار کا کام ہوتا ہے، ان کا نظم ان کو سمجھنا ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس اتنا اسٹیمنا ہے، کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ہم کسی ملک سے جا کے لڑائی کر سکیں؟ یہ آپ اور میں ایک انسان فرد کا کام نہیں ہے، کوئی گروپ کا کام نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ یہ سب وہ اپنا دیکھتی ہے کہ ہمارے ملک کی طاقت کتنی ہے، ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے، ہمارے پاس کیا قسم کے طیارے ہیں، کیا ہم ہم کامیابی ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، پھر وہ جا کے حملہ کرتے ہیں. پھر وہ ڈسپلین بہت ضروری ہوتا ہے، ڈسپلین لوگوں میں ہونا ضروری ہے. پھر جب ڈسپلین ہوتا ہے اور حکومت سب انتظام کرتی ہے تو پھر وہ ان کو آزماتی بھی ہے، ٹیسٹ بھی کرتی ہے کہ عزم، ارادہ، حوصلہ، اسباب، وسائل کے ساتھ اللہ پہ ایمان بھی پھر بہت ضروری ہے. ان سے ملاقات، اصل چیز یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو شہادت کے لیے موٹیویٹ کرتی وہ ہے شہادت، اللہ سے ملاقات، ہمیشہ کی زندگی. کیونکہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہا گیا، وہ اپنی ایک زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہمارے جو مجاہد ہوتے ہیں ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتے ہیں. ان کو اپنی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو اپنی شہادت میں اللہ کی رضا نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے چلے جاتے ہیں. اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی کو بچا رہے ہوتے ہیں. جہاں کوئی زیادہ حملہ تو وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا، ویو نہیں، ان کے پاس کوئی جیسے ہم مسلمانوں کے پاس ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہمارے پاس ایک ویو ہے، ہمیں پتہ ہے آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم اس جذبے سے لڑتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا تو ان کے اندر وہ حوصلہ عزم ہی نہیں آ پا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عزم، ارادہ بہت ضروری ہے. مگر آج ہمارے پاس ایمان بھی ویک ہو رہا ہے، عزم، ارادہ سب کچھ ہی ہمارا ویک ہو چکا ہے نا، تو وہ پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ایمان اور اس کی جو اللہ سے ملاقات ہے اور اپنے ان کے اعمال کا جو سلسلہ، جو صلہ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، تو یہ ان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے اور میدان میں ان کو لڑنے پہ ہمت بڑھاتی ہے. تو اپنی طرف کی کوئی کمزوری نہیں دکھاتے، بلکہ ان کے ساتھ کیا آتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. جب وہ آگے بڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، تو اللہ کی بھی مدد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 251 میں کیا فرمایا کہ جب جالوت کے لشکر نے طالوت کے ساتھ کیا تو ان کو شکست ہو گئی اور وہ طالوت کا لشکر کامیاب ہو گیا. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت دی اور جو چاہا سکھایا. اب کیا ہوتا ہے، جب اب یہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ جالوت کی ڈیتھ کیسی ہوئی، جالوت کیسے مرا، تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے دو رائیں اس طریقے سے علماؤں کی آتی ہیں. بائبل جو کتاب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک چرواہا تھے. ٹھیک ہے، چرواہا شپرڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بکریاں چراتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر وہ جو ہے ان کے بھائی وغیرہ شاید جنگ میں تھے تو وہ کچھ کھانا وغیرہ دینے آئے تھے. تو وہاں پہ ساری یہ باتیں چل رہی تھی، کون جالوت کو مارے گا، چیلنج ہو رہا تھا. تو انہوں نے وہ چیلنج کو قبول کیا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا. اس وقت ایک ٹین ایجز تھے. دوسری رائے یہ ہے کہ دوسرے رائے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فوج میں شامل تھے. اب واللہ عالم کیا حقیقت ہے، تو دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو وہ لشکر میں، جب یہ جو میں وہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ لشکر میں شریک نہیں تھے، وہ ایک چرواہا تھے، تو انہوں نے آ کے جالوت کو مار دیا. تو جب جالوت کہتے ہیں کہ وہ جو غلیل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ تو جالوت تو وہ کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے مار سکتا ہے، ایسا ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے جو ہے ایک غلیل کی طرح، اللہ جانتا ہے کیا جو بھی چیز تھی، ایسا زور سے مارا جو اس کی جا کے آر پار ہو گیا دماغ کے اوپر، وہ وہیں پہ وہ مر گیا. جب وہ جیسی جالوت مرتا ہے، ان کی تو واہ واہ ہو گئی، ان کی تو شہرت ہو گئی کہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے داؤد کی، بڑے چرچے ہو گئے. اتنا بڑا طاقتور آدمی کو مار دینا، اتنے بڑے لشکر کے سپہ سالار کو مار دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو داؤد علیہ السلام بڑے فیمس ہو گئے، یوں کہہ لیجئے نا. پھر کیا ہوا، کہتے ہیں سب بائبل سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان سے اس میں کہتے ہیں کہ روایتوں میں ہے، کتنی صحیح ہے میں نے یہ نہیں پتہ، لیکن بتا رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ پھر
طالوت بادشاہ جو تھے نا، ان کی بیٹی سے داؤد علیہ السلام کی شادی ہوئی، ان کو بادشاہت نصیب ہوئی، تو اسی طرح وہ بادشاہ کے وہ چین میں آ گئے۔ تو اللہ نے انہیں سلطنت دی، حکمت دی، اللہ نے ان کو جو ہے پھر بہت نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، اللہ نے ان کو حکومت دی، حکمت عطا کری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کامیاب حکومت کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت یعنی کہ سلطنت بھی دی اور حکمت بھی دی، کون سے ٹائم پہ کیسا فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو بہت ضروری، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی قوت کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اتنا سب کچھ دنیا بھی دیا اور دین کی بھی، نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داؤد نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ نے اسے سلطنت، حکمت دی اور جو چاہا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو چاہا، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم بھی ہو جایا کرتا تھا، وہ لوہے سے بہت کچھ چیزیں بناتے تھے اور ان کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر اللہ دفع نہ کرتا ایک کو دوسرے سے تو ملک میں زمین پہ خرابی ہو جاتی، لیکن اللہ جہاں والوں پر بہت مہربان ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم بتا رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کیوں ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ظلم زیادتی کرے تو دوسرے جو بیچارے مظلوم ہیں ان کی کوئی مدد کے لیے آئے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی قوت سے، ایک قوت سے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ کنٹرول سسٹم ہے، ورنہ تو اگر اللہ ایسا نہ کرے انسانوں کا تو حال کیا ہوتا اگر اللہ لوگوں کو نہیں اٹھائے۔ ایک ظالم ہے، وہ ظلم کیے جا رہا ہے، اگر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا جو اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل ہو تو بتائیے پھر کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ریسنٹ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے تو ارطغرل کا کیریکٹر یہی ہے نا کہ وہ مظلوموں کی وہ کرتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، اس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اس کو اللہ نے ایسا دیا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بس مظلوموں کی مدد، مظلوموں کو اس سے آس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے طاقتور لوگ اٹھاتا ہے کہ مظلوموں کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کا ظلم ختم ہو تاکہ دنیا کنٹرول میں آ جائے اور ظالم لوگ کنٹرول میں آ جائے، زمین میں فساد نہ ہو، زمین میں پیس ہو۔ تو اسلام میں جہاد جو ہوتا ہے کسی زمین کے لیے، کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا کسی پہ زبردستی مذہب کو ٹھوسو، ان کو پکڑ لو اور ان پہ زبردستی ان پہ ظلم کرو کہ یہ ہمارے اسلام میں آ جائے، یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، ظلم کے لیے نہیں، بلکہ زمین میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فتنہ فساد نہ ہو، اس لیے جہاد کیا جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ایک مسلمان معاشرے میں ریاست کو حکم دیا جاتا ہے، جیسے نا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کسی ایک گروہ یا گروپ نہیں کر سکتا، جان مال عزت کے لیے جب کوئی مصیبت کسی کی جان پہ آ جائے، کسی کی عزت اور آبرو پہ آ جائے، مال پہ مصیبتیں آ جائیں، کوئی ایسے ڈاکو پیدا ہو جائیں جو لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، تو پھر یہ سب کون اٹھے گا؟ ایسے چیزوں کے لیے اللہ نے کہا ہے مظلوموں کی مدد بنو، اٹھو چلو، اپنے اندر جو ہمت ہے جو کر سکتے ہو کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مصیبت بن جاتا ہے تو جہاد، جب اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں جان مال عزت کے لیے، جب کوئی پریشانیاں کا سبب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی انسان کی فلاح کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دی۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا کہ جو جس کا دل چاہے کرے، فساد کرے، دنگا فساد کرے، مارے، ظلم کرے، تو بتائیں آج دنیا میں کیا حال ہوتا، ہر طرف ظالم ہی ظالم ہوتے اور لوگ بیچارے غریب پس رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اجازت دی ہے تاکہ ہمارے جو عبادت گاہ ہیں، مسجدیں ہوں یا سیناگون ہوں یا چرچز ہوں یا مندر ہوں، یہ سب
اسی وجہ سے آج قائم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا، ظلم اور بربریت ہوتی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا کہ ہر جگہ کسی کی بھی عبادت گاہ نہیں ہوتی، سب کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، سب مار دھاڑ توڑ پھوڑ کے اپنا جو پاور میں ہوتا بس اس کی مانو، اس کا مذہب مانو، اس کا کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ بہت فضل والا ہے اپنے تمام جہانوں پہ، کہ جس نے ہمیں اس دنگا فساد سے بچا کے رکھا ہے. تو اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں اس آیت میں جو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے شکست دلوائی تھی نا، کتنی بہادری سے وہ لڑے تھے. تو جب ہم دیکھیں بغیر، حالانکہ داؤد علیہ السلام کوئی جان بھی نہیں رہے، وہ تو اب جس طرح اس بائبل کی اس کے بتا رہی ہوں کہ وہ تو آئے تھے صرف وہاں پہ، وہ ایک بکری چراتے تھے، ان کو کوئی لالچ نہیں تھی، ان کو کیا پتا تھا کہ یوں مارنے سے ایسا ہو جائے گا، تو ان کو کوئی لالچ نہیں تھی. تو جو بے غرض لوگ کام کرتے ہیں نا لوگوں کے انعام کی لالچ کے بغیر، تو ان کو پھر اللہ بہت عطا فرماتا ہے. اللہ نے ان کو یا تو دین میں سمجھ دیتا ہے، دنیا عطا فرماتا ہے، اور دیکھیں ان کو پھر کیا کیا نہیں ملا، دین، دنیا، بادشاہت، نبوت، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا نا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی وہ ملے، اللہ نے ان کو، وہ بے غرض تھے. جو بھی انسان اللہ کے دین کے لیے بے غرض ہو کے کام کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، یا اولاد کے ذریعے کچھ نہ کچھ اللہ ضرور دیتا ہے. تو ہم کو پھر یہ ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی دین کا کام کریں خالص ہو کے کریں، ہماری نیتیں جو ہیں وہ خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب ہے آیت نمبر 253، یہ 252، یہ لاسٹ ہے. یہ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تجھے ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. تو یہ اللہ کی آیات ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی آپ کو تعلیم دی گئی ہے، یہ حق ہے، یہ وحی ہے جو اللہ نے آپ پہ اتاری ہے، یہ حق ہے، جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ حق ہے. اس کی حکمت اور اعتدال کے ساتھ یہ تعلیم جو آپ کو دی جا رہی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی لوگ مانے نہ مانے، اور آپ کوئی فیل بیڈ نہیں کریں، بالکل یہ حق ہے. لوگ نہیں مانتے تو آپ بالکل وہ نہ فیل کریں، یہ بالکل ٹھیک انصاف پر ہے، اور یہ آسمان سے ہی آ سکتی، جو اتنی اعتدال کے ساتھ، اتنی عدل کے ساتھ، اس قدر پر حکمت آیات، یہ صرف آسمان سے ہی اللہ بھیج سکتا ہے. اور جو ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آپ بالکل حق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ ہی ہیں جو سب کچھ ہیں. آپ بالکل آپ کوئی اس قسم کی بات سوچے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی ہے. تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اور یہ غیب کی چیز ہے، جو قرآن وحی آ رہا ہے یہ غیب کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ واقعات آپ سنا رہے ہیں، اب دیکھیں جو طالوت اور جالوت کا کیا زمانے میں آیا. اگر یہ قرآن نہیں آتا تو آپ کو پتہ ہے بائبل اور یہ لوگوں نے تو توریت کو کتنا تبدیل کر چکے، اسٹوریوں کی اسٹوریاں چینج کر چکے ہیں. ہمیں حق بات کون بتائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، نا، یہ نازل کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس لیے یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ یہ صرف اسٹوری نہیں ہے کہ تم نے سنا، مزے کیے اور تمہاری نالج میں اضافہ ہو، اس سے سبق سیکھو کہ کیا سبق دیا جا رہا ہے. اور اس واقعے سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ معاملات کو اپنے ٹھیک طریقے سے کرو. اگر کئی معاملات میں کوئی پرابلمز، کوئی گھر میں ہی کوئی مسئلے مسائل، یا حکومت میں کہیں بھی، تو آپس میں مشورہ کر لو، بات چیت کر لو، تاکہ جو شک اور شبہ ہے نا وہ دور ہو جائے. کمیونیکیشن سے شک اور شبہ اپنا دور کر لو. کیونکہ دیکھیے اس سے ہمیں کیا تھا کہ جب وہ جب اللہ نے طالوت کو سلیکٹ کیا تھا تو انہوں نے آرگیومنٹ کیا تھا نا، کیوں اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا، یہ تو ایسا غریب سا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو اللہ نے دیکھی جب ان کو ایک پرابلم تھا، انہوں نے اپنے نبی سے آ کے بولا تو اللہ نے جواب دیا. اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم تو ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہو نا، پیسہ دیکھ رہے ہو،
تم قوت تم یہ سب دیکھ، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے علم اور قوت ضروری چیز ہے، یعنی کہ ذہنی اور جسمانی دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک چاہیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ جب بھی کبھی ہم دین کے معاملے میں اسٹینڈ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آزمائش ٹیسٹ ضرور آئے گا، اور یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عام دنوں میں ایسے کام نہیں ہوں گے، جو جس دن کلاس ہوگی نا اسی دن کچھ نہ کچھ ہماری ایمرجنسی آئے گی، تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو یہ آزمائش آئے گی، تو ہمیں آزمائشوں کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اوہ ہو ہاں ہاتھ پیر پھلانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہوتی ہے اور آپ کا اس دن آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، تو اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنا کام آگے پیچھے کریں، اس کلاس کے ٹائم کو فارغ کریں۔ پورا دن ہوتا ہے نا، آپ کے پاس 7 دن ہوتے ہیں پورے کے پورے، آپ بہت خوبصورتی سے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، آپ کھانا پہلے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اپوائنٹمنٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 7 دن دیے ہیں، کیا سارا ایک ہی دن برڈن کیوں آ جاتا ہے؟ آپ اپنا زور لگائیے پیچھے، اللہ آپ کو آزمائے گا، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر ہم پہلے ہی اسٹیپ میں فیل ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ٹیسٹ تو ضرور لوں گا، جب تم آگے بڑھو گے دین میں تو ٹیسٹ تو ہوگا، تو ٹیسٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے، تم کو آرگنائز ہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم گھبرانے کی بجائے جو انعام ملے گا نا تمہیں اس پہ فوکس کرو۔ اس ٹیسٹ میں اگر میں پاس ہو گئی تو مجھے کیا انعام ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس انعام پہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات ہم کو یہ بھی ہے کہ ہم کو خود پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب کر لیں گے، ہم کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سچ اور جھوٹ الگ ہو جاتا ہے، منافق اور مخلص الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بار بار زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو چھٹا دیتے۔ جب تک رسول اللہ تھے وہ تو سامنے آ جاتے تھے، اب ہم نہیں جانتے کون کیا، لیکن اس کی نشانیاں اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے۔ تو ہمیں جب بھی امتحان آئے تو کیا کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، دعا کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، اور ثابت قدم رکھنا ہے، اور انعام جو ملنے والا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیکنڈ سپارہ آج ہمارا ختم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یقیناً ایک لمیٹڈ وقت میں اور ہم اتنا ایکسپلین نہیں کر سکتے، اللہ کی آیات کا تو کون حق ادا کر سکتا ہے، وہ تو ایک گہرائی ہے، ایک سمندر ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے ہم رواں ہلکا پھلکا تفسیر کر لیتے ہیں، تاکہ نہ ہونے سے ایک ہمیں آئیڈیا تو ہو جائے کہ اس میں بات کہی کیا جا رہی ہے۔ تو مختصر وقت میں مختصر سی بات ہم کر دیتے ہیں، تاکہ ہمیں ایک جاہل ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ تھوڑا سا تو ہمیں سنگن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کمی بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور جو میں نے کوئی غلط تشریح کی ہو اللہ تعالیٰ میری سب بہنوں کی، سننے والوں کے ذہنوں سے ہی نکال دے اور مجھے معاف کر دے، اور جو میں نے حق بات کہی ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ ہم نے کافی اچھی سی ڈیٹیل ہم نے اس میں احکامات کی پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے، ہمارا ایمان بڑھائے، تاکہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بنے اور ہمارے ایمان میں تازگی آئے۔ صدق اللہ العظیم۔